اچھا، طلاق کی 3 قسمیں ہیں جیسے پہلے بھی بتایا گیا تھا. ایک ہے حسن، دوسرا ہے احسن اور تیسرا ہے بدعی. کہتے ہیں کہ جس طہر میں وطی نہ کی ہو اس میں ایک طلاق رجعی دے اور چھوڑ رہے یہاں تک کہ عدت گزر جائے، یہ احسن طلاق ہے. بہترین طریقہ اگر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تو جب حیض آنے کے بعد عورت پاک ہوتی ہے، اس پاکی میں آپ نے اس سے ملنا نہیں ہے، وطی نہیں کرنی، جماع نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کو ایک مرتبہ طلاق دے دینی ہے، طلاق رجعی. آپ اسے کہے کہ میں نے آپ کو ایک طلاق رجعی دی، اس کو چھوڑ دے. اب وہ عدت گزار کے جیسے ہی نکلے گی عدت سے 3 حیض کے بعد یا 3 مہینوں کے بعد جیسے بھی ہے، وہ جب عدت سے نکلے گی تو وہ آپ کے نکاح سے خارج ہو چکی، نکل چکی ہے. اگر آپ عدت کے اندر رجوع کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر وہ آپ کے نکاح سے نکل چکی ہے. اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا یا وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. یہ آسان طریقہ ہے. اور حسن طریقہ جو ہے جس کو سنت طریقہ بولا جاتا ہے، حسن طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ غیر موتوع یعنی جس سے وطی نہ کی گئی ہو کو طلاق دی، اگرچہ حیض کے دنوں میں، یا پھر موتوع یعنی جس کے ساتھ وطی کی گئی ہے اس کو 3 طہر میں 3 طلاقیں دی، بشرط کہ نہ ان طہروں میں وطی کی ہو نہ حیض میں، یا 3 مہینے میں 3 طلاقیں اس عورت کو دی جس کو حیض نہیں آتا، مثلا وہ بالکل بوڑھی ہو چکی ہے. تو یہ سب صورتیں طلاق حسن کی ہیں. حمل والی یا سن ایاس والی کو وطی کے بعد طلاق دینے میں کراہت نہیں، کیونکہ وہ یا تو حمل والی ہیں یا پھر ان کو حیض نہیں آتا. یعنی آپ جو حسن طریقہ، جو سنت طریقہ ہے طلاق کا وہ یہ ہے کہ آپ اگر تو حیض عورت کو نہیں آتا تو 1 مہینے میں 1 طلاق دیں، پھر دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دیں، پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دیں. اور اگر اس کو حیض آتا ہے تو پھر حیض آنے کے بعد جب پاک ہوگی تو اس کو 1 طلاق دے دیں، اس سے ملنا نہیں ہے، وطی نہیں کرنی. پھر جب دوسرا حیض آنے کے بعد وہ پاک ہوگی تو دوسری طلاق دے دیں، آپ نے وطی نہیں کرنی، ملنا نہیں ہے. پھر جب تیسرا حیض آنے کے بعد پاک ہوگی تو آپ اس کو تیسری طلاق دے دیں گے، وطی نہیں کرنی، ملنا نہیں ہے، جماع اس سے نہیں کرنا. تو یہ سنت طریقہ ہے طلاق دینے کا، حسن طریقہ جس کو بولا جاتا ہے. اور جو بدعی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طہر میں 2 یا 3 طلاقیں اکٹھی دے دے، اس کو طلاق بائن دے دے، یا اکٹھی 3 دے دی، طلاق بائن دے دی، اکٹھی 2 طلاقیں دے دی، یا حیض کے اندر طلاق دے دی، یا پھر حیض کے بعد جب پاک ہوئی تو اس سے جماع بھی کر لیا، طلاق بھی دے دی تو پاکی میں لیکن جماع بھی کر چکے تھے. تو اس طرح سے یہ طلاقیں دینا یہ بدعی کہلاتی ہیں اور یہ گناہ کا کام ہے. ان 2 قسموں کے علاوہ احسن اور حسن طریقے کے علاوہ جس طریقے سے وہ طلاق دے گا وہ بدعی شمار ہوگی اور وہ گناہ کا کام ہے.